تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے دیوان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے دیوان، تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو حسر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو حسر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمارت کلام مکتا ہے۔ رضا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، رضا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، سب پڑھو، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم شہباز قمر قریشی صاحب۔ والے کا لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا۔ ماشاءاللہ جی، اب میں بلا تاکید دعوت دیتا ہوں میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، قاطع نجدیت و وہابیت، پاسبان مسلک رضا، شیر اہل سنت، مقرر شان، عالم نقطہ دان، فاضل نگینہ، عاشق مدینہ، ایک شعر میں انہی کی نظر کرتا ہوں۔ یقین جانیے مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا رکوع ذکر اللہ، اذا رکوع امر کا صیغہ ہے،
اذا رکوع ذکر اللہ، جب تم اللہ کے بندوں کی زیارت کرو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو میں اپنے پاس سے کلی ملی نہیں وہ نہ لگانے کے ہم عادی ہیں، نہ ہمیں طریقہ ہے۔ تفسیر قرطبی اٹھائیے نا جی، چوتھا پارہ ہے، امام قرطبی نے بڑے پیارے انداز میں اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یوم تبجد وجوہ وجوہ اہل سنت والجماعہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو جس طرح آج ماشاءاللہ یہ تفریق خود ہو جاتی ہے جب چہروں کو دیکھ لیا جاتا ہے، تو امام قرطبی فرما رہے ہیں یوم تبجد وجوہ وجوہ اہل سنت والجماعہ، جب قیامت کا دن ہوگا اہل سنت والجماعت کے چہرے چودھویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یوم تسود وجوہ وجوہ اہل البدع، جو اہل بدعت ہے نا ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں اسی مسلک پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تحقیق مسلک حق اہل سنت والجماعت۔ ایک میں شعر ان کی نظر کر کے ماشاءاللہ بڑا زیارت کرنے کا اشتیاق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری دعا قبول فرمائی۔ تو حضرات محترم، جب بولتا ہے تو موتی روڑتا ہے، سننے میں آیا ہے، آج انشاءاللہ سن لیں گے۔ جب بولتا ہے تو موتی روڑتا ہے، بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، جو بھی بولتا ہے خوب بولتا ہے۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا جناب محترم ثاقب رضا مصطفی صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ خراب دلی کا مظاہرہ فرمائیے، اونچی آواز سے سینے سے ذرا زور لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق مسلک حق اہل سنت والجماعت، حضرت علامہ مولانا پیر محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شأن ذكره مخبرا حاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ جل مشکور کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات ہے۔
اللہ جل وعلا کی ہندوستان کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے تنجو مالک رقاب امم فخر ارض و عجم والی دونوں مقام سیاہ لا مقام سید انس جاں سرور کالا رخان نیر تاباں سرنشین ماروشاں مالی خوباں شہنشاہ وسیمہ قدیمہ دور سر خیل زہرہ جمانہ جدوہ سبر ازل نور ذات علام ازل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر برکھا راستان ما اوبا شاہد ما تبا صادق علم نشا معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب احترام معزز محترم علماء کرام سامعین السلام علیکم آج پہلی مرتبہ آپ کے یہاں درس قرآن کے قائد سے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کا فہم اور روشنی نصیب فرمائے اور اس کو آگے منتقل کرنے کے جذبوں کی فراوانی نصیب فرمائے اور اللہ کی پاکیزہ کتاب سے جو ہم سمجھیں اس پر ہمیں وہ توفیق کے عمل عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہمارے پاس ہمارے آقا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے۔ کسی امت کے پاس اس کے نبی کا کوئی معجزہ اس وقت موجود ہے، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں یا دیگر مذاہب سے ان کا تعلق ہے۔ امت مصطفیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ان کے پاس پڑھنے کی نفس نفیس موجود ہے۔ وہ اس کو سر پہ اٹھا کے سینے سے لگا کے اپنے دین، اپنے پیغمبر اور اپنے اسلام کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا اور پھر دنیا کے دانشوروں کو، سخنوروں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو ایک صورت اس کی مثل لا کے پاؤ۔ امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے اور کہتے قرآن کے دعوے کی ہم نے تکذیب کر دی، لیکن قرآن کل بھی وہ دعویٰ رکھتا تھا، قرآن آج بھی وہ دعویٰ رکھتا ہے۔ اس وقت مستشرقین اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کسی سے ہو سکا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے 7 سال کی محنت سے الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور یہودی لابی کو جو ہے وہ متعارف کروایا، کروڑوں ڈالر اس کے اوپر صرف کیے اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ قرآن مجید کے مقابلے ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بعد پھر بھی خیال ہوا کہ دیکھے تو صحیح اس نے کیا لکھا ہے۔ اس کی پہلی صورت جس کو سورۃ بسم اللہ کا نام اس نے دیا، اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے نبی یاد آ گیا جس نے صدیوں قبل قرآن کی مثل لانے کا دعویٰ کیا تھا، اور سورہ القاریہ اس لہجے کے اندر اس نے کچھ بے تکے الفاظ پڑھے۔ القاریہ ایک چیخ ہے جو توبہ قیامت میں ظاہر ہوگی اور جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ہر شہر روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائے گی۔ وہ منظر نہ کسی نے دیکھا اور نہ اس کا بھی نفس ہی تعقل اور شعور کسی کو ہو سکتے ہیں، غیبی ہے۔ اس لیے فرمایا القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ زوردار چیخ۔ پھر کہا مل قاریہ، وہ قاریہ کیا ہے؟ ظاہر انسان بے بس کا بھرتا ہے، حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا وما ادراک ما القاریہ،
اپنے علم پہ ناز کرنے والے انسان اور ڈٹائی سے گناہ کرنے والے، تجھے کیا پتا وہ قاریہ کیا ہے؟ اگر تجھے پتا چل جاتا تیری راتوں کی نیندیں اجاٹ ہو جاتی، تیرے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے شرط میں لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آتی، تم روتے ہی رہتے اور اپنی بیویوں کے بستروں کو لات مار کے جنگلوں میں نکل جاتے۔ تو وہ جو قیامت کا منظر پھر آگے بیان فرمایا تفصیل سے کہ جس دن پتنگوں کی طرح انسان بکھرے پڑے ہوں گے، اس دن کوئی متکبر ساتھ نہیں اٹھائے گا۔ آج میں کہتا ہوں میں مولوی صاحب، میں پیر صاحب، میں چودھری صاحب، آج میرے پاس دولت کے انبار، اس دن کوئی ساتھ نہیں اٹھا سکے۔ زمین لپیٹ لی جائے گی، آسمان لپیٹ لی جائے گی، سارے لوگ زمین کے اوپر جو ہے وہ موت کی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا این المتکبرون، سر اٹھا اٹھا کے سینہ تان تان کے چلنے والے کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کسی کے پاس جواب ہو گئے تھے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا تکبر تو مجھی کو زیبا ہے، میں بادشاہ ہوں، حکومت میری ہے۔ تو وہ دن اس کا نقشہ کھینچا گیا القاریہ، ایک ایسی چیز بیان کی گئی جس کا تصور اور جس کا تعقل اور جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ اب ذرا مصنفی نے جو لفظ چھوڑا وہ بھی اس نے کہا الفیل ملفی وما ادراک ملفی، فیل، اور دعوت کیا کہ وہ قرآن کی مثل لے آیا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ الفیل جب کہا تو بچے بچے کے ذہن میں آ گیا کہ ایک جسیم و شہین جانور ہے، اس طرح کا اس کی جسامت ہے، اس طرح قد کاٹ ہے، اس طرح کی کان ہے، اس طرح کی سونڈ ہوتی ہے، ہر شخص کو پتہ چل گیا۔ اب اس پر آگے سوال ہی نہیں بنتا، لیکن کہتے ہیں مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ اب جس طرح وہ سوال کرے بھی اس کا جواب موجود ہے، بچے بچے کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ پھر کہتا ہے وما ادراک مل فیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، اب وہ لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا، لیکن قرآن کی معنویت کہاں سے لا؟ تیرے سامنے یوں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی مثل ہے۔ اور امام سیوطی فرماتے ہیں اگر ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، انہوں نے ہر ہیلا کیا، ہر جتن آزمایا، اور حضور کو نیچا دکھانے کے لیے معاذ اللہ انہوں نے ہر کوشش کی، اور اگر قرآن کی مثل ممکن ہوتی تو پھر وہ یہ بھی ضرور کوشش کر دیکھتے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ بلکہ کتب میں آتا ہے، ہمارا جو درسیات ہے، درس نظامی جسے کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعلقات السبع۔ معلقات السبع یہ 7 لٹکے ہوئے قصیدے ہیں جو فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ سے اتارے گئے، فرمایا انہیں محفوظ کر دو، یہ عرب کا بہترین ادب ہے۔ تو جمعے کے دن یا کوئی اور دن مقرر تھا، حرم کے صحن میں دور دراز سے شاعر آ کے اکٹھے ہوتے اور قصیدے لکھ کے جو اس میں دائر ہوتے اس کو پڑھتے، جو قصیدہ سب سے اچھا قرار پاتا اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکا دے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے، پہلے امراء القیس کا قصیدہ لٹکایا گیا، پھر دوسرا، اس طرح 7 قصیدے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکائے جا چکے تھے۔ ادھر حضور کے سینے پہ سورہ کوثر نازل ہو۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو جب وہ قصیدے لائیں ہم سورہ کوثر پیش نہ کریں؟ آقا کریم نے فرمایا جاؤ پیش کرو۔ اب انہوں نے جب قصیدے پیش کیے تو سب سے بہتر قصیدہ قرار پایا، اس کو لٹکانے کی رسم ادا ہونے لگی، مسلمانوں نے سورہ کوثر پیش کیا۔ منصفین نے جب دیکھا تو واقعی حیرت میں ڈوب گئے۔ اب منصب بیٹھے تھے جو ہے وہ انصاف کے منصب پہ، تقاضا انصاف نہیں تھا کہ جو بات اصولی ہے اس کو کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، آج کی اس نشست میں بہترین کلام یہ سورہ، اور 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے، 8ویں سورہ کوثر لٹکا تھا۔ اب چیلنج تھا کہ 3 آیات پہ مشتمل سورت اور لمبی لمبے قصیدے ان کے، اور یہ آگے بڑھ گئی، اور پھر منسوب بھی اس شخص سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، ہمارے دین دھرم میں ہمارے سے مخالفت ہے اس کی، انہوں نے راتوں کی نیندیں اجاٹ کر دی اور دن رات محنت کر کے اگلے ہفتے جو کلام لکھ کر لائے وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ منصفین کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کس کو کس جگہ پہ رکھیں، لیکن پھر بھی
بڑی ارق ریزی تھے، جو قصیدہ سب سے بہتر قرار پایا اس کو کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لٹکے ہوئے قصیدوں سے موازنہ کیا گیا، بہتر تھا، لیکن جب سورہ کوثر کے مقابلے میں آیا تو اپنا سا منہ دیکھ کے رہ گیا۔ تیرے سامنے یوں دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ اگلے ہفتے پھر زور کلام شروع کر کے آئے، لیکن سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں ہو پاتا۔ روایات میں آتا ہے 7 مہینے تک کعبۃ اللہ کی دیوار سے سورہ کوثر لٹکی رہی، اور یہ 7 مہینے تک کلام لکھ کے لاتے رہے، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ جب 7 ماہ گزر گئے تو ایک شاعر نے کہا ذرا میرے ہاتھ میں قلم، اس کے ہاتھ میں قلم کیا، لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم ضرور اس کا مقابلہ کرتے۔ اب 3 آیتیں وہ تھی اور چوتھا جملہ اس کا شامل ہے۔ اب یہ لٹکا ہوا 2-4 ماہ گزر گئے، دور دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے طواف کعبہ کیا، قصیدے پڑھے، اس کو اس معاملے کا پتہ نہیں تھا، اور جب سورہ کوثر پہ آیا تو حیرت میں ڈوب گیا، بار بار پڑھتا، لیکن جب چوتھے جملے پہ آتا تو رکتا ہے، اٹکتا ہے، اور پھر اس نے قلم منگوایا اور قلم منگوا کے چوتھے جملے کے اوپر لکیر کھینچی اور 5واں جملہ اپنی طرف سے لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ اس نے اس کے چوتھے کے اوپر لکیر کھینچ کے آگے لکھا ولکن ھذا کلام البشر، پہلے 3 کسی بشر کے نہیں، چوتھا کسی بشر کا ہی لگتا ہے۔ تیرے سامنے یوں دبے دچے فصحا عرب کے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو، اتنا بڑا سرمایہ ہو، قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے دنیا کے دانشوروں کو، آؤ کوئی لاؤ تو صحیح مقابلہ، ایک سورت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں، لیکن قیامت تک نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکتا ہے۔ تو پھر ہم اس قرآن مجید کے ہوتے ہوئے قائل مسلط میں کچھ رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس پاکیزہ کتاب کو دیکھا ہی، اس کو ہم نے طاقوں میں سجا کے اونچی جگہوں پہ رکھ دیا، یا چوم لیا، یا زیادہ زیادہ اس کو تلاوت کی حد تک ہمارا اس کا تعلق تھا، برکت کے لیے ہم نے پڑھ لیا، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے اس کی تلاوت کروا لی کہ چلو فیکٹری میں برکت ہو جائے، میں نے آدمی کر بیمار ہو گیا تو اس کی صورتیں پڑھ کے دم کرو شفا ہو جائے گی، اس کا انکار شفا ہو۔ مرنے والے کی روح کو اصالِ ثواب کرو، اتنے ختم قرآن اس کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے دودھ سے آشنائی نہیں۔ قرآن کا دودھ قبر میں اترتا ہے اور مرنے والے کو فائدہ اور روشنی دیتا ہے، اس کا بھی انکار ہے۔ لیکن صاحبوں بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ کچھ تھا؟ کیا اس کے نور کے مقابلے میں ناری مخلوق نہیں ٹھہرتی، بھاگ جاتا ہے جن بوجھ سب کچھ، لیکن نازل قرآن اس لیے ہوا۔ اقبال نے اپنے انداز میں ایک صوفی سی بات، وہ کہتا ہے ببندے صوفی و ملا حتی حیاتت حکمت قرآن دی بآیاتش دراکار جزی دے، کیا یاسین او آساں بنی۔ وہ کہتا ہے تو خشک ملا اور جاہل صوفی کیسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا کام ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں انکار نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، یقیناً اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوس تو نے قرآن سے بھی ڈھونڈا تو مرنے کو بھی ڈھونڈا۔ اقبال کہتا ہے جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا۔ حیات حکمت قرآن گیری بآیاتش دراکار جزی نیز، یا یاسین او آساں بمیری، تو نے اس سے مرنا سیکھ لیا، کاش اس قرآن سے کچھ جینا بھی سیکھ لیا ہو۔ تو آئیے ہم اس پاکیزہ کتاب سے جینا سیکھیں، یہ قرآن ہمیں دیتا کیا ہے، بتلاتا کیا ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا کہ ایک قاری تلاوت کلام مجید کر رہا ہے اور سننے والے سبحان اللہ، اور وہ ان آیات کا جن میں عذاب پر مشتمل آیات،
اور سننے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ استغفر اللہ کہنے کا موقع ہے۔ مطلب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک ہمیں کیا بتلا رہا ہے اور کیا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اس کو سمجھنا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، سادہ سا سوال ہے، آپ کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہو، 2 4 5 ماہ کے بعد آپ اس کا ٹیسٹ لیں، انگلش پرفر بولے، میرے بھی ٹھیک ہو، اسپیلنگ بھی آئے، لیکن ٹرانسلیشن نہ کر سکتا ہوں، بتائیں آپ وہاں اپنے بچے کو پڑھانا چاہیں؟ آپ کے یہ خاک پڑا ہوا ہے کہ مفہوم اور معنی نہیں جانتا ہے، لفظ جانتا ہے، ہجے ٹھیک ہیں، اسپیلنگ اس کے ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگاہی نہیں کا ہے کیا؟ افسوس، ہم قرآن مجید کو ریڈنگ کی حد تک پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معانی و مطالب کیا ہیں، قرآن ہمیں پیغام اور دعوت کیا دے رہا ہے، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ ادارۃ المصطفیٰ اور بھی بڑی تنظیموں نے جگہ جگہ درس قرآن کے سلسلے جو شروع کیے، یہ یقیناً خوش آئند بات۔ ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے تقریباً 60 مقامات پہ ملک کے طول و عرض میں ماہانہ دروس ہو رہے ہیں، اور آپ کے حافظات میں بھی یہ پہلا باقاعدہ درس ہے، اور الحمدللہ وہ کیا کسی نے کہا تھا، وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں، لوگ ملتے گئے اب تو الحمدللہ جب ہم درس قرآن کسی جگہ پہ دینے کے لیے پہنچتے ہیں تو سینکڑوں لوگ پہلے درس پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ابتداء ہم نے شروع کیا تھا تو درجنوں لوگوں سے ہوئے تھے، اور اب وہاں ہزاروں کی تعداد میں درس قرآن کے سامعین موجود ہیں، اور باقاعدہ قرآن کا نور دلوں میں اتر رہا ہے، اور معاشرے میں ایک روشنی اور ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم سورہ الاعلیٰ سے درس قرآن کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے آسان، تو اور بھی اس کے فوائد ہیں، الفاظ قرآن مجید کے جو بابرکت کلمات ہیں ان سے نقطے معنی خیز باتیں سب کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن میرا جو فکر جو درس قرآن کا ہے وہ قرآن مجید کی اس فکر پر مشتمل ہے، تو قرآن مجید نے جو ہدایت ہمیں عطا کی ہے اور اس کو ہم اخذ کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی کوشش کریں، اور آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ جو قرآن سے سنیں، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ ہمیں سچی لاغیر اور تیری پاکیزہ کتاب جو کہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج سورۃ الاعلیٰ پہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 19 آیات پہ مشتمل ہے، اور جب اس کی پہلی آیت نازل ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنائیں۔ یہ جو نماز کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، یہ اسی سورت کی پہلی آیت سے معلوم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کے نام کی تسبیح بولیے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ بندہ کب کہتا ہے بھلا؟ جب سجدے میں سجدہ، اور کیا کہہ رہا؟ اعلیٰ، تو اعلیٰ، اور اپنی حالت کیا ہے کہ مجھ سے بڑا ذلیل ہے۔ یعنی اپنا عمل دیکھ، انسان کے جو اشرف اعلیٰ ہے نا، سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھ کے سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، بولنے اور سننے کی قوت سر میں، اور یہ سر خاک آلود مالک کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو۔ ذلت کا اس سے بڑا اور مرتبہ کوئی نہیں۔ اقصی غایت التذلل والخضوع، سجدے کی بات، یعنی سب سے زیادہ ذلت انسان کی سجدے، اس سے بڑھ کر کسی کے آگے بندہ ذلیل نہیں۔ تو ذلت کے انتہائی درجے میں پہنچ کر کہتا ہے مولا دیکھ مجھ سے بڑا ذلیل کوئی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اور تجھ سے بڑا اعلیٰ نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اور اگر یہ انسان سجدے میں کہا تھا اور اگر اس کے معنی سے آشنا ہوتا تو مسجد سے باہر نکل کے کبھی بھی اکڑ کے نہ چل سکتا، اگر اس نے نماز کے مفہوم کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الماعون کے اندر ارشاد فرمایا، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے آگاہی ہو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی نماز انہیں کیا دے۔ نماز میں کیا، یہ جو الفاظ ہم زبان سے بولتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ الفاظ ہم یوں ہی نہیں بولتے، اس کی تاثیرات اور ہمیں مختلف مواقع پہ جو مختلف الفاظ بولنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سادی سی مثال ہے، جب پہاڑ کو دیکھیں یا چڑھائی پہ چڑھیں، سیڑھیاں چڑھیں، اوپر جائیں تو اس وقت کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر، اور جب پھول کو دیکھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے الٹ کیوں نہیں کر لیتے؟
پھول کو دیکھیں تو کہیں اللہ اکبر، اور پہاڑ کو دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ، ایسا نہیں کرتے۔ حکم شریعت کا کہ پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر اور پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہیں، وہ اس لیے کہ جب بندہ پھول کو دیکھتا ہے اس کی لطافت، اس کا حسن انسان کے دل میں بیٹھنے لگتا ہے، بندے کی توجہ وہاں سے ہٹا کر کہا میاں یہ کیا ہے، اس کا خالق کو دیکھ، سبحان اللہ، اس نے تخلیق کا سبحان، یہ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے مقررین کہتے ہیں کہ ہمیں داد دو، یہ داد مقرر کو نہیں ہوتی، یہ جو سبحان اللہ واہ واہ ہو سکتا ہے مقرر کو نہیں، جو بولنے والے کو سبحان اللہ سے جو داد دی جاتی ہے یہ مقرر کی داد نہیں ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہیں ان کا دل ادھر نہ الجھ جائے کہ یہ بڑی چیز ہے، اس کو توڑنے کے کہا گیا کہو سبحان اللہ، یہ کیا ہے، بانسری تو نہیں بول رہی، اس کے اندر تو کوئی منہ بول رہا ہے نا پیچھے، اس لیے توجہ وہاں سے ہٹا کر کسی اور سمجھ جوڑی جائے۔ تو جب پھول کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہے، یہ تو مخلوق ہے، اصل تو اس کا خالق ہے نا۔ اور جب پہاڑ کو دیکھا اس وقت اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، کیوں؟ جب دیکھا اتنا بڑا، اس کی بڑائی کا تصور دماغ میں بیٹھنے لگا، بندہ مغرور ہونے لگا، اتنا بڑا، کہا اب بول اللہ اکبر، یہ کیا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی جو ہم لفظ بولتے ہیں لفظوں کے پیچھے کوئی چیز ہے، اس لیے وہ لوگ جو نماز پڑھتے اور نماز کی روح سے آشنا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے سو خرابی ہے نماز، وہ اگر سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا تو اس لفظ کا جو مفہوم اگر روح میں اتر گیا ہوتا، تو دل میں اتر گیا ہوتا، تو مسجد سے باہر نکل کے اکڑ اکڑ کے بندہ کبھی نہیں چل سکتا۔ اللہ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے جو اعلیٰ، اللہ ہر ایک آواز سے آتا ہے، الذی خالق۔ اب اس کی تسبیح جو تم بول رہے ہو یہ یوں ہی نہیں تم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کے نام کے ترانے پڑھو، اس کے نام کی تسبیحاں بولو، کہ اس نے تمہیں تخلیق۔ آپ جانتے ہیں انسان والدین کے حقوق کبھی بھی پورے، کبھی بھی ان کی خدمت کا صلہ نہیں دے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا یہ کہ بندہ ان کو غلام پائے اور قریب کی آزاد کرے، ورنہ والدین کے حقوق کی جو ہے فی نفس ہی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ طواف کروایا، بٹھا کے، اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر کیا، عرض کی حضور کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ نہیں ہے۔ جب ماں ہنس کے دیکھ لیتی ہے تو کیسا ایسا لگتا ہے جیسا جنت کے پھول کھل اٹھے۔ ماں کے دل میں مالک نے وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کے وہ جذبات رکھ دیے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنی ماں کے پیار کو بیان کرتا ہوا، تابش نامی شاعر، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا کہ امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی مسئلے میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگتا۔ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے دنیا کے دانشور اس کی راہوں میں آنکھیں بچھائے کھڑے ہوتے ہیں، اس نے ہمیں عقل و خرد کی باتیں بتانی، لیکن ماں کتنے بولے انداز سے کہتے ہیں بیٹا سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ یہ ماں کا پیار ہے، یہ ماں کے سینے کی الفت ہے، اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھ دی، تو ساری زندگی بھی بندہ لگا رہے۔ ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا اتنا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو جنم دیا۔ توجہ چاہوں گا، ماں کا اتنا حق کیوں ہے، باپ کا اتنا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسے جنم دیا۔ جس نے جنم دیا اس کا اتنا حق ہے، تو جس نے خلق کیا اس کا اتنا حق ہے۔ جس نے جنم دیا اس کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، اور جس نے تخلیق کیا تو کہا یہ تم جو تسبیح بول رہے ہو یہ یوں ہی نہیں، اللہ کی خالق، یہ حق ہے تمہارا، اس کا حق ہے تمہارے ذمہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، فصفا اور ٹھیک نہیں کیا، صرف تخلیق کر کے چھوڑ دیتا، اگلی مرحلے کی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ بتاؤ کیا کرتے؟ اس نے ماں کے سینے میں تڑپ کی ہوئی ممتا، تم پیدا ہوئے دنیا کے حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، تمہاری جو ہے تمہارے بیٹے کی پوزیشن ایسی تھی کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی غذا تمہارے لیے مناسب نہیں، اس نے کیسا اہتمام کیا، ذرا غور تو کرو۔
یہی خاتون تھی لیکن چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا. جب تیری پرورش ہونے لگی تیرے لیے دودھ کا انتظام بھی ہونے لگا, تجھے ٹھیک کیا, تجھے تیرے اعضاء کو توازن بخشا, ہر شے کو اس کے توازن کے مطابق پیدا کیا. اللہ اکبر. اگر آگے دیکھیں نا, والذی قدر, اس نے ہر شے کو ایک مقدار, اس مقدار سے کوئی چیز تجاوز نہیں کرتی جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بلی کو وافر دودھ مل جائے اور وہ بڑھتے بڑھتے ہاتھی کی مقدار کو پہنچ جائے. کبھی ایسا نہیں ہو جائے جتنی مرضی خوراک کھا لے, اور ایک ہاتھی یا اونٹ کو کم خوراک ملنے کی وجہ سے وہ چوہے کی مقدار میں رہ گئے. ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا. آپ بیج ڈال دیں, جتنی مرضی کھاد ڈال دیں, لیکن جو گلاب کا پودا ہے وہ اپنی ایک متعینہ مقدار سے آگے نکلے. اور برگد کا ایک یا پیپل کا ایک بیج ڈال دیں, خوراک کم بھی ہو لیکن اس کی مقدار اپنی ہے, وہ اس کے مطابق جائے گا. یہ تمہارا انتظام نہیں ہے. والذی قدر, یہ ایک مالک ہے جس نے مقدار مقرر کی. فہدی, اور اس نے ہدایت بھی عطا کی. یعنی ہر شے کو رکھ دیا, ہر شخص ایک دوسرے مقام پہ فرمایا. وہدیناہ النجدین, ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھا. خیر کیا ہے, شر کیا ہے, یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. انبیاء علیہ السلام آئے, انہوں نے ان راہوں کو اجالا روشن کیا, لیکن فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راہیں دکھا دی, اب تیری مرضی جس راستے پہ مرضی. یہ فطرت ہے انسان. کس کو نہیں پتا کسی سے ظلم کرنا اچھی بات ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ بنیاد رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبا لینے بری بات ہے؟ پتہ ہے سب کو پتا ہے. یہ فطرت رکھی گئی انسان. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر, مجلس لگی تھی, گفتگو چل رہی, جہاں جگہ ملی آداب مجلس کے لحاظ سے وہاں وہ بیٹھ گئے. صدر مجلس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو آگے بٹھائے, کسی حکمت میں. نام تھا بابسہ رضی اللہ تعالیٰ. آقا کریم نے فرمایا بابسہ دور بیٹھ کے اور قریب آ گئے. حضرت بابسہ قریب آ گئے, فرمایا اور قریب آ گئے. حضرت بابسہ اور قریب آ گئے, فرمایا اور قریب آ گئے. حضرت بابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان ہوں, میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے, چھو کے میرے گھٹنے حضور کے. جب اتنا میں قریب ہو گیا, حضور نے فرمایا بادشاہ کوئی سوال پوچھنے آئے. میں نے عرض کیا ہاں حضور سوال پوچھنے آئے. کہا بادشاہ جو سوال پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنا؟ لوگ ترازو لے کے نبی کو تولنے لگے, ڈٹھے برف قرآن دے پول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا, تیری شان کا کرے مقابلہ جیڑا, انہوں عاشق کا اصلی جوڑ ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دن اے ہو شور ڈٹھا, اللہ والے ہیں گل مکا دیتا, تساں اور ڈٹھا ساں اور. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. لاہور کے سے دور میں پروگرام تھا, مجھ سے قبل ایک بندہ چیخ کے, آپ بھی دیکھتے ہیں اس کو ٹیلی ویژن پہ, وہ چیخ کے کہا تھا وہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا, نبی تو کر لو عمل کر لو عمل, نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں. لوگ میری طرف دیکھنے لگے, میں نے کہا میاں باری تو آ لے. تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا میاں آج تو لوگ اس سے ووٹ نہیں دیتے جو کھانے سے نہ چھڑا سکے, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ, سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا, تم اس کے پیچھے لگے ہو. جو گھر کے افراد کو بھی نہیں بخشوا سکتا تمہارا کیا کرے گا؟ میں نے کہا میاں تو اس کی بات کرتا ہے جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا, ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں. جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار, اس کی بات کرتا ہے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم اس کے قصیدے گاتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں. سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جا, وہ سڑیاں کھجورا ہوگا جانتا, وہ پتھران کلمے پڑھا جانتا, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں. ہم اس طریقے چاہتے اور ماننے والے, وہ تو رخ پھیر دے خدا کے بلے بدل دے. نی بریا کستوریاں تھا جدوں یاد نچوڑیاں ظلماں, نی بریا کستوریاں دا جدوں یاد نچوڑیاں ظلماں, قبلہ ادھر بنیا سائم جتے یاد نے موڑیاں ظلماں. وہ تو رخ پھیر دے خدا کے بلے بدل دیتا ہے. کہا بادشاہ جو سوال پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے؟ حضرت کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حاصل. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کیا حضور یہی ہے. کیا اس سوال کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟
مجھے جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. بس ضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبہ. حضور نے حضرت بابسہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دل کی طرف اشارہ کر کہا اس دل سے پوچھ لیا کر. یہ دل ہی بتا دے گا. یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، انسان کا دل ہی گواہی دے گا. تو فطرت کے اندر فہدا، وہ ہدایت فطرت میں رکھے. اور صرف یہ انسانوں کی فطرت میں نہیں ہے بلکہ جانوروں کی فطرت میں ہے. اس کی ایک سادی سی دیہاتی مثال پیش کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب مرغی کروک بیٹھ جائے احتجاج کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں، اب انڈے میرے نیچے لاؤ، میں بچے نکالنا چاہتا ہوں، تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں. بطخ کروک نہیں بیٹھے. بطخ کے بچے نکالنے کے لیے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جائیں. اب 21 دن تک مرغی نے اپنے سینے کی توجہ ان مردہ انڈوں پہ دی. 21 دن کے بعد نتیجہ ان مردہ انڈوں میں جان آ. جملہ بہت اگر ایک مرغی اپنے سینے کی توجہ مردہ انڈوں پہ دے تو اس میں زندگی آ سکتی ہے. اور اگر اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ اب انڈے ٹوٹے تو نتیجہ فطرت کے مطابق بطخ کے بچوں انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے. اب بطخ کے بچوں نے تو اپنی ماں دیکھی نہیں. جو کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، زندگی گزارنے کی اسلوب سمجھنے ہیں وہ مرغی. 15-20 دن تو انہوں نے گھر سے باہر بچوں کو نہ نکلنے دیا کیونکہ چھوٹے ہیں، قوا مضبوط نہیں، کو کبا نہ چکلے، گرج نہ اٹھا کے لے جائے، مدافعت کی قوت نہیں ہے. جب 20-25 دن گزر گئے، بچوں کے قوا مضبوط ہو گئے، وہ پال سے نکل آئے. گھر والوں نے کہا کہ اب مرغی کو باہر جانا چاہیے. دروازہ کھول دیا اور مرغی کو گھر سے باہر نکالا. گلی سے گزرے، آگے کھلی جگہ تھی، آگے پانی کا چوہڑ تھا. جو زمین سے نکلا اس کو جانور کھاتے اور دودھ دیتے. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ چارے کی رنگت سبز اور دودھ کی رنگت سفید. چارے کا ذائقہ اور چارے کو کھایا اور دودھ بن گیا. لیکن اب وہی چارہ خشک ہو گیا. اس کے اندر کی نمی دھوپ نے چوس لی، جذب ہو گئی دھوپ کے اندر، اور وہ بھی بخارات تو نکل کے نمی اور خشک اور سیاہ چارہ. اب سردیوں کے لیے اس پوری کو، چارے کو محفوظ رکھ دیا. اب جب برسات کا موسم آیا تو وہی توڑی جانور کو ڈالی اور اس خشک کو توڑی آ کر اس جانور نے پھر اسی طرح کا دودھ دیا. کون ہے جو ایسا کرنے والا؟ ذرا انسان غور تو کرے، انسان تفکر تو کرے، انسان تدبر تو کرے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ. اب پھر ہم نے پھر اس کو خشک
بتائے گا کہ اللہ نے چاہا ہی کہ محبوب جو پڑھ کے وہ بھول قرآن کی نسائی شریف کی روایت میں قرب قیامت میں ایک موٹے پیٹ والا شخص کہے گا حلال ہوئی ہے جو اللہ نے کیا اور حرام ہوئی ہے جو اللہ نے کیا وَإِنَّمَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ مجھے قرآن ہی نہیں دیا گیا جتنے قرآن میں علم ہے اتنا علم مجھے اور بھی عطا کیا تو میں جس کو میں حلال قرار دے دوں ویسی ہے جس کا اللہ حلال قرار دے دے اور جس کو اور انسان یہ تو یہ ہے عقیدہ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے عقیدے کا شعور اور گفتگی ہوتی ہے کیا ٹھنڈا پانی دستیاب ہے کڑکتی دوپہر ہے کوئی دیکھ نہیں اور اندر سے جو ہے جگر بھی پیاسا ہے زبان بھی کانٹا ہے الگ بھی کچھ لیکن ایک گھونٹ بھی پینے کے روانات نہیں ہوتے کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں پوچھتا ہوں اللہ رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا جب پانی پینے لگتے ہیں اس وقت دیکھتا جب کم تولنے لگتے ہیں اس وقت نہیں دیکھتا جب آنکھ بھٹکتی ہے تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس عقیدے کو واحد کرنے رمضان میں ایک خاص نور آتا ہے اور اس نور کو قبول کر کے اپنے اوپر داری کرنے پھر زندگی پر اس عقیدے پر جم جائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور انسان اگر اس تصور میں گناہ سے بچ جائے تو پھر اللہ کی رحمت نازل حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ وہ 7 اشخاص حدیث دلیل ہے بخاری میں بھی اور مسلم شریف میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا الیہ ورجل لوگ پسینے میں شراب ہو اور وہ پسینہ اس پسینے کی طرح کا نہیں ہوگا بلکہ اتنا بدبودار ہوگا امام ابو رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے اس کی بدبو سے انسان جانوروں کے دماغ میں پھٹ جائے لوگ پسینے میں شراب ہو اور اتنا گرم ہوگا کہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے پتھر پگھل جائے تو 7 اشخاص اس دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں ان کی تفصیل کروائی انشاءاللہ مفصل ہوتے تو بھی موقع پہ عرض کروں گا آج جو عنوان کا اس کے اندر جو ہے وہ بات وہ آپ کے سامنے